اور آپ نے پرائم منسٹر بننے کے بعد جس طرح غریبوں کے لیے پناہ گاہیں اور لنگر خانے قائم کیے، میں سمجھتا ہوں وہ درد دل رکھنے والا انسان ہی وہ کر سکتا ہے جو آپ نے کیا۔ اور آپ نے کرپشن کے خلاف جو پبلک میں شعور دیا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے آپ نے، چونکہ اس سے پہلے ایک کانسیپٹ چلا کرتا تھا کہ جی وہ لوگ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کہ وہ لوگ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسکنسیپشن کو دور کرتے ہوئے آپ نے کرپشن کے خلاف جس طرح آواز اٹھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ قانون اور انصاف کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اس لیے اشرافیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے حق میں استعمال کرے اور انصاف کے ایوانوں میں اپنے حق میں اپنے لیے اس کو استعمال کر سکے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ابھی تکمیل تر ہیں، ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں، یہ مکمل نہیں ہوئی، وہ سفر ادھورا ہے۔ اور اس لیے آج جس طرح مغرب کی غلامی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے، اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزادی اور انڈیپینڈنٹ سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے آپ نے اقدام کیے ہیں اور آواز اٹھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وجہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مد مقابل یہ بات درست ہے کہ آج تک ایون سب سے ورسٹ گورننس جو ماشاء اللہ ہوا کرتی ہے، جب پولیٹیکل پارٹیز یا جمہوری حکومتوں کو ختم کر کے ماشاء اللہ آیا کرتے تھے، اس کے باوجود مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا آپ کو کہ 9 اپریل کو جس دن آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس دن پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کو ہم یہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ آزاد انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ بار ہی انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹرانگ جوڈیشری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پازیٹیو رول اور یہ رول اسلام آباد ہائی کورٹ بار انشاءاللہ ہمیشہ ادا کرتی رہے گی۔ وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کہ جو غلط کو غلط منہ پہ کہنے کا انشاءاللہ ہمیں حوصلہ بھی ہے اور ہم اس کے لیے ایفرٹس کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم ایک بات بجا طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا ہے تو ہم سب ہیں۔ جس انداز میں موجودہ حکومت مہنگائی مکاؤ معاش کا نعرہ اور ڈرامہ کر کے آئی تھی، جو آج جس طرح مہنگائی کے بم وہ ہماری عوام پہ گرا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک سچویشن ہوگی، جو کہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی اور انفلیشن آئے گی اور اس کے نتیجے میں جو فوڈ ڈیفیشنسی ہوگی، ایک عام انسان بھوکا مرنے سے پھر وہ ڈاکے مارے گا، خرابی پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ ملک کی بقا، انٹیگریٹی اس میں ہے کہ ہمیں فائنانشل سٹیبلٹی چاہیے، اور فائنانشل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ہم اس موضوع پہ آپ کو سننا چاہیں گے۔ اور ہم ایک بات واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پورے میں اور پچھلے سال بھی یہاں وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہوئے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کو ڈکلیئر کیا جائے کہ وکیل کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے، وکیل کے پاس ایکسپریشن کی طاقت ہوتی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ اس لیے وکیل کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، یہ ہمارا سلوگن بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو یقین سے منوائیں گے بھی۔ اور آپ نے چند مہینے پہلے یہاں جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کیا، وہ اپنے اختتامی انجام کو پہنچ رہا ہے، جبکہ لائرز کمپلیکس کا بھی آپ افتتاح کر کے گئے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں
ہم تمام ان کنسرن لوگوں سے کہ لائرز کمپلیکس کو شروع کیا جائے اور وکلاء کے ساتھ ناانصافی کا جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جناب عمران خان صاحب، ہمارے اور بھی مسائل ہیں اسلام آباد کے اسپیشلی، وہ یہ ہیں کہ یہاں سول ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جس دن اپوائنٹ ہوں گے اس سے لے کر ٹل ریٹائرمنٹ ان کی کوئی روٹیشن پالیسی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی پسند ناپسند کرتے ہیں، اپنی پسند کے وکیلوں کو ریلیف دیتے ہیں، ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہیں، ان کے رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں، وہ پیش ہو کے یہاں ریلیف لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم کنسرن لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں ڈائلاگ کریں گے کہ اسلام آباد میں ججز کی، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی جوڈیشری کی روٹیشن پالیسی بنائی جائے تاکہ لوگوں کو انصاف نہ صرف ملے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ اسی طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی کے مقدمات اور جس طرح ہمارے کئی وکیلوں کا مرڈر ہوا ہے، لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کنسرن لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جس طرح جوڈیشل اکیڈمی ہے، ہمارے خان صاحب بار ایسوسیشن اس بات کا ہمیشہ سے مطالبہ کرتی آئی ہے، اور آج اس توسط سے آپ سے بھی اور کنسرن لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لائرز اکیڈمی کا ہونا مسٹ ہے۔ ہمارے جو بچے لوگ بیرسٹری کرنے یا باہر پڑھنے جاتے ہیں اس سے زر مبادلہ بھی بچے گا، اور ہمارے اسپیشلی وہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو اس کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو یہ فیسلٹی پاکستان میں ملنی چاہیے۔ اور ایک اس کے ساتھ کہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ there will be no compromise on the supremacy of constitution and rule of law۔ اور جو آپ نے نیوٹرلز کی تشریح کر دی کہ نیوٹرل حق و باطل کی جنگ میں نہیں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق و باطل کی لڑائی جہاں بھی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن حق کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ میں آخر میں چند اشعار خان صاحب کی نظر، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں راہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھینک یو۔ میں آپ تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ہم انوائٹ کرنے جا رہے ہیں جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو، ان کا شایان شان استقبال کیجیے گا۔ جناب عمران خان صاحب تشریف لائیے کو۔ شکریہ جی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، شکریہ شکریہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب شعیب شاہین صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار کونسل، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی آج یہاں ہیں۔ آئی ایل ایف کا، ان کا جس محنت سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیف دی، میں آپ کے لیے خاص طور پہ کہ بڑا ظلم ہوا تھا، ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جی بڑی آج باتیں ہوئیں، میں نے بڑی چیزیں سنی، میں صرف ایک
شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں